دہلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں تحفظ اوقاف کانفرنس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ کانفرنس وقف ترمیمی قانون کے خلاف بلائی گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں ہونے والی اس کانفرنس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ کانفرنس سے ہندوستان کے ممتاز مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے خطاب کیا اور وقف ترمیمی قانون کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے نئے وقف قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ قانون کسی بھی حال میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کانفرنس سے متعدد غیر مسلم رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں مسلم اوقاف کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو یوگا گرو رام دیو کے اس تبصرے پر سخت اعتراض کیا ہے جس میں انہوں نے ہمدرد کے روح افزا کے لیے شربت جہاد جیسے قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے تھے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق یوگا گرو بابا رام دیو نے منگل کو دہلی ہائی کورٹ کو مطلع کیا کہ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن انڈیا کے روح افزا شربت کے خلاف تمام اشتہارات چاہے پرنٹ ہوں یا ویڈیوز ہٹا دیے جائیں گے۔ جسٹس امت بنسل ہمدرد فاؤنڈیشن کی عرضی پر سماعت کر رہے تھے جو رام دیو کی کمپنی پتنجلی فوڈز لمیٹڈ کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ جسٹس بنسل نے رام دیو کے وکیل سے کہا کہ یہ تبصرہ عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ آپ اپنے موکل سے ہدایت لیں ورنہ ہم سخت حکم دیں گے۔ عدالت کی اس ہدایت پر پتنجلی نے کہا کہ وہ رام دیو کے شربت جہاد کے تبصرے اور اس سے متعلق ویڈیوز اشتہارات کو ہٹا لے گی یا تبدیل کر دے گی۔ پتنجلی کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ راجیو نائر نے کہا کہ وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں اور متنازع ویڈیوز اور اشتہارات کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اشتہارات نہ ہٹائے گئے تو ان میں مذہب سے متعلق تمام باتیں ہٹا دی جائیں گی۔ اس ماہ کے اوائل میں رام دیو نے پتنجلی کے گلاب شربت کی تشہیر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ہمدرد کے روح افزا سے حاصل ہونے والی رقم مدرسوں و مساجد کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے۔ بعد میں رام دیو نے اپنے تبصرے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسی برانڈ یا فرقے کا نام نہیں لیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں میں پولیس نے دہشت گردوں کا ایک حملہ ناکام بنا دینے کی خبر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں ایک پولیس چوکی پر پیر اور منگل کے درمیانی رات حملہ کیا جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر آئے تھے، ان کی تعداد تقریباً 20 تھی۔ انہوں نے آتے ہی پولیس چوکی پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی لیکن پولیس اہلکار چوکس تھے اور انہوں نے بروقت جوابی فائرنگ کی جس پر دہشت گرد بھاگ کھڑے ہوئے۔ یاد رہے کہ بنوں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا سرحدی ضلع ہے جس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے آج بھی یمن کے دارالحکومت صنعاء کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے ایک سیکورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء پر 3 بار حملہ کیا۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے اسی طرح مغرب اور کئی دیگر صوبوں کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج امریکی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے غزہ کی تحریک استقامت کی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور انہوں نے تاکید کی ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا فلسطینیوں کی حمایت میں ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی جن میں بحر ہند اور بحیرہ احمر میں امریکہ اور اسرائیل کے بحری جہازوں پر حملہ بھی شامل ہے اور اب تک 12 اس قسم کے حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ گزشتہ 36 دنوں سے غزہ پٹی پر صہیونی فوج کے وحشیانہ زمینی و فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں اب تک
متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ جارحِ صہیونی فوجیوں نے 36ویں دن بھی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں پر وسیع پیمانے پر اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ دریاسنا الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 42 فلسطینیوں کی شہادت اور دسیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ منگل کی صبح غزہ اور خان یونس شہروں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ شہر خان یونس میں ایک رہائشی مکان پر بمباری میں 4 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہوئے ہیں۔ مرکزی غزہ کے نصیرات اور البریج کیمپوں پر بھی اسرائیل جنگی طیاروں نے بمباری کی۔ دریاسنا فلسطینی ذرائع نے مشرقی شہر غزہ کے شجاعیہ علاقے پر صہیونی فوج کی بمباری و گولہ باری کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی شہر غزہ کے الثلاثینی علاقے میں ایک مکان پر بمباری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اس واقعے کے کچھ دیر بعد دوبارہ اس مکان پر اس وقت بمباری کر دی جب علاقے کے افراد ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے شہر خان یونس اور جبالیہ کی بلدیہ کے لوڈروں اور ٹرکوں اور دیگر وسائل کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ میڈیا ذرائع نے ابسان الکبیرہ علاقے پر بھی صہیونیوں کی بمباری اور گولہ باری کی خبر دی ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے جبالیہ کی بلدیہ کی عمارت کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا، جبکہ شہر خان یونس کے قیزان علاقے پر بھی گولہ باری کی گئی۔ دریاسنا الاقصی ٹی وی نے شہر غزہ میں نہایت کم اونچائی پر صہیونی جنگی طیاروں کے پروازیں بھرنے اور اس شہر کے مشرقی علاقوں پر شدید حملوں کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے حلیمہ السعدیہ اسکول کے اطراف میں واقع خیمہ بستی کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ مغربی شہر غزہ میں ایک مکان پر بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں نے مشرقی شہر غزہ کے زیتون محلے پر بمباری کی، جبکہ ٹینکوں نے شہر کے مشرقی حصے پر شدید گولہ باری کی۔ دریاسنا فلسطینی ذرائع نے شمالی شہر رفح پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور شہر خان یونس کے الکتیبہ محلے میں پناہ گزین کیمپوں پر ڈرون حملے کی خبر دی، جس کے نتیجے میں متعدد خواتین اور بچے زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت کا سلسلہ جاری رہنے کے نتیجے میں اب تک 51,240 فلسطینی شہید اور 1,16,931 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کی اپوزیشن جماعت کے سربراہ یائر لاپید نے اعتراف کیا ہے کہ نیتن یاہو غزہ جنگ میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ صہیونی حکومت کے اپوزیشن لیڈر نے نیتن یاہو کابینہ کے بارے میں کہا کہ یہ کابینہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اسے 1.5 سال کا موقع دیا گیا، پوری دنیا نے اس کی حمایت کی، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کیسے کامیاب ہوا جاتا ہے۔ یائر لاپید نے تاکید کے ساتھ کہا کہ نیتن یاہو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جنگ کے لیے کتنے فوجیوں کو تیار کیا جائے، کیونکہ وہ لازمی فوجی سروس سے حریری آرتھوڈکس کے معاف ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ لاپید نے گزشتہ روز بھی صہیونی حکومت کی داخلہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انٹیلیجنس سربراہ رونین بار کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں اور ان کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل کی ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ یائر گولان نے بھی اس سلسلے
میں پہلے کہا تھا کہ نیتن یاہو اسرائیل کی سیکورٹی اور قانون کی حکمرانی کے لیے خطرہ ہیں اور انہیں فوراً مستعفی ہونا چاہیے۔ صہیونی فوج نے لبنان کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک گاڑی کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج نے منگل کے روز جنوبی لبنان میں واقع بعورتہ میں ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا، جس میں جماعت اسلامی لبنان کے فوجی بازو الفجر کے ایک سینئر رہنما شیخ حسین عطوی شہید ہو گئے۔ ابھی اس حملے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ در اثنا لبنان کے ایک رکن پارلیمان علی المقداد نے لبنانی فوج کو اس طریقے سے مسلح کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے جو صہیونی دشمن کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہماری سرحدوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور لبنانی اثاثوں پر اس کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اس روح سے فوج کو مسلح کیے جانے کی سخت ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر دشمن کا مقابلہ اور لبنان کا دفاع کیا جا سکے۔ دہلی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر آتشی بجلی کی کٹوتی کے مسئلے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور عام آدمی پارٹی کی رہنما آتشی نے کہا ہے کہ شدید گرمی میں شہر کے مختلف حصوں میں رات کو گھنٹوں بجلی کی کٹوتی سے لوگ پریشان ہیں اور وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا دہلی کے لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ دہلی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر آتشی نے آج ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کو دہلی کے لوگوں کا مذاق بنانے کے بجائے بجلی کی کٹوتی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی کٹوتی سے دہلی والے پریشان ہیں۔ 40 ڈگری کی شدید گرمی میں دہلی کے مختلف حصوں میں رات کے وقت گھنٹوں بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ دہلی میں کہیں بھی بجلی کٹوتی نہیں ہوئی ہے، لوگ خود اپنی لائٹیں بند کر کے کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے سوال پوچھتے ہوئے محترمہ آتشی نے کہا کہ کیا تمام دہلی والے سوشل میڈیا پر جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دہلی والوں کا مذاق نہ اڑائیں، لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے بجلی کی کٹوتی کا مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ کل دہلی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تھا، بہت زیادہ گرمی تھی۔ رات کے وقت بھی درجہ حرارت بہت زیادہ تھا۔ اگر اس گرمی میں بجلی چلی جائے تو اس سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کل دہلی کے مختلف حصوں میں بھی بجلی کی طویل کٹوتی ہوئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ 88 سالہ پوپ فرانسس کے انتقال کے بعد ویٹیکن نے ایک بار پھر ان کے امن پسند اور جنگ مخالف موقف کی طرف خاص طور پر غزہ کی تباہی کے حوالے سے توجہ مبذول کرائی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ویٹیکن نے کیتھولک مسیحیوں کے پیشوا پوپ فرانسس کی موت کا اعلان کر دیا۔ ویٹیکن کے فنانس اور ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر کارڈینل کیون فیرل نے ایکس پر اپنے پیغام میں پوپ کی موت کا اعلان کیا۔ پوپ فرانسس دونوں پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے 14 فروری سے روم کے جیملی ہسپتال میں داخل تھے۔ ان کے انتقال کے بعد دنیا بھر کے میڈیا نے ایک بار پھر ان کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کی ہے۔